اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولیم بصری پروگرام طب اہل بیت علیہم السلام کی اس دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ موسٹ اولڈسٹ اینڈ موسٹ ہولیسٹ میڈیسن کہلاتی ہے، اور اس طب اہل بیت علیہم السلام میں جب آپ اس گفتگو کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس میں شامل رہیں گے، آگے چلیں گے، تو آپ دیکھیں گے اس میں اندر کچھ ایسے مباحث ہیں جو کسی بھی دنیا کی کسی میڈیسن کے اندر ان چیزوں کے اوپر بحث نہیں ہوئی ہے۔ تو اس بہترین گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں آپ کی مشیر و آپ کی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ قبلہ اس پر بات ہو رہی تھی، اس سے گزشتہ جو پروگرام تھا ہمارا، اس میں آپ کینسر ہونے کے کچھ اسباب بتا رہے تھے، کن وجوہات کی بنا پر کینسر ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے اس کو مکمل کر لیں تاکہ پھر مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ طب اہل بیت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے کسی طب میں نہیں ہیں۔ اشارہ کر دوں، ایک جو ہے مزاج شناسی ہے، دیکھیے نہ ایلوپیتھی میں ہے، نہ ہومیوپیتھی میں ہے، نہ چائنیز میڈیسن میں ہے۔ یہاں اہل بیت نے ہمیں بتلایا ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کے 4 مزاج پائے جاتے ہیں۔ یعنی ہر ایلوپیتھی میں وہی دوا ہر انسان کو دی جاتی ہے، جبکہ طب اہل بیت میں ایسا نہیں ہے کہ جس انسان کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اسے دوائی دی جائے۔ یعنی ایک مرتبہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، اب ایک بلغمی مزاج ہوتا ہے، سودائی مزاج ہوتا ہے، 4 مزاج ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بحث آئے گی۔ اب تو کینسر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے اشارہ کیا کہ طب میں ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی طب میں نہیں ہے۔ تو واقعاً ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے نا کہ اگر آپ کا بلغمی مزاج ہے، آپ کو بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے بلغم کی وجہ سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، بہت نورانی حدیث ہے کہ بیماریوں کو جڑ جو ہے بیماریوں کی، رسول خدا نے فرمایا وہ 3 ہیں۔ جڑ، اس سے ہزاروں بیماریاں نکلتی ہیں۔ ایک جڑ کیا، خون کی خرابی۔ اب دیکھیں بلڈ میں کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، ٹرائیگلیسرائڈ، یہ ساری 100 سے زیادہ جو ہے بلڈ کی ٹیسٹ اویلیبل ہیں۔ تو اگر بلڈ میں خرابی ہو گئی تو کئی بیماریاں آپ میں آ سکتی ہیں، کینسر بھی ہو سکتا ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بلغم زیادہ ہو گیا تو بلغم بلاک کرتا ہے، یہ بھی کئی بیماریوں کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان سودائی مزاج ہے تو اس میں بھی کئی بیماریاں ختم ہوتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسان ایک بیچارہ جو ہے نا کئی بھی مرضوں میں مبتلا ہے، کڈنی میں پرابلم ہے، لیور میں پرابلم ہے، اور کھانسی ہے، نزلہ، لیکن صرف اس کو بلغم اس کا ختم کر دیجئے، سب بیماری ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی الگ الگ بھی دوائی دی جا سکتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو 10 دوائیں دیں؟ اگر مزاج پتہ چل جائے تو صرف بلغم اس کا ختم کریں گے، اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر بلڈ میں خرابی ہے، صرف اس کا بلڈ صحیح کر لیں۔ بلڈ کو صاف کرنے والی وہ ایک دوائی اہل بیت کی ہے، صاف کنندہ، وہ بلڈ کو ایسا صاف کرتی ہے، وہ خواتین کی محبوب دوائی کہ ایک دم کھال انسان کی صاف ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے انسان، یہ جو داغ دبے ہوتے ہیں سب 1-2 ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں، کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اہل بیت کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خون کو بھی صاف کرتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کا جو اشارہ تھا، اب اصل بحث پہ آتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کے اسباب کیا ہیں کینسر کے۔ دیکھیے کہ بہت بڑی لسٹ ہے، اگر آپ جا کے جو سائنٹیفیکل سائٹ ہے نا، سب سے بڑی دنیا کی سائٹ ہے NCBI، یہ البتہ اس میں ٹرمنالوجی تو میڈیکل کی ہوتے ہیں لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے، جس کو انگلش آتی ہے اس سائٹ پہ جا کے آپ سرچ کیا کریں، کوئی بھی تکلیف ہو تو ریسنٹ آپ کو پوری دنیا کی ریسرچ ملے گی، پوری دنیا کی۔ مثلا کینسر پہ کرنا چاہتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز پہ، ڈائبٹیز، اب جا کے وہاں دکھیں، اس کا ریزن لکھیں، تو پوری دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے نا، یہ امریکہ کی سائٹ ہے، سب سے دنیا کی بڑی سائٹ ہے NCBI۔ تو بہت اس کے جو ہیں کازز ہیں کینسر کے، لیکن پہلے گزشتہ بھی جو ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، صرف ان بڑے بڑے کازز پہ، اسباب پہ جو اکثر ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیے اب چائے جو ہر بندہ چوز کر رہا ہے، اس میں کیفین ہے،
اور کیفین جو ہے وہ سبب ہے کینسر کا. اللہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے یہ عام ہے, صبح کو پتہ نہیں کتنے ڈوز ہم چائے کے چڑھا دیتے ہیں. اور چائے کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی کہ چائے شروع کیسے ہوئی. جب انگریز لوگوں نے کینیا پر قبضہ کیا نا, کینیا میں یہ چائے جو تھی نا, ہر جگہ چائے کا گھاس اگتا تھا خود بخود, جنگلی گھاس تھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ چائے کا جو گھاس یا پتا ہے اس کو کوئی دنیا کا کیڑا نہیں کھاتا سوائے انسان کے. عجیب ہے. جس پتے کو کوئی کیڑا نہیں کھانا پسند کرتا ہے, انگریزوں نے کہا کہ یہ تو بہت بزنس ہم کریں گے, اور میڈیا ڈیولپ کی کہ بھائی کوئن چائے پی رہی ہے, کنگ چائے پی. لوگوں نے کہا جناب کوئی بڑا ہی زبردست نسخہ ہے. ہاں جی. تو اتنا وہ جس طرح دیکھیں ہم چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے, وہ فلم دکھاتے تھے سگریٹ کو مشہور کرنے کے لیے. لوگوں کو جمع کر, تو زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا, لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر سگریٹ کی ایڈورٹائز پوری دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ کیا. بتائیے آج میڈیا کا پاور بتا رہا ہوں, کون آدمی جو چائے نہیں پیتا ہو. ہاں جی, چائے نہیں تھی پہلے, سب پیتے ہیں. اب ہر ایک چائے پینا شروع کر دیا, وہ نشہ ہو گیا, ایڈک ہو گیا. اب اس میں جو ہے 100% کوئی کیفین ہے, اور کیفین آپ جا کے کہیں بھی دیکھیں, کیفین کوک میں بھی اگر ہے, اس میں بھی ہے, تو یہ کینسر کا سبب ہے. اب ہم مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں, ہماری اسلامی کتاب طب سے ہم ناشنا ہے. مولا علی کی چائے کوئی نہیں پیتا, مولا علی کی بھی چائے ہے, رسول خدا کی بھی چائے ہے. سبحان اللہ. حدیث میں ہے. سبحان اللہ. مسلمان ہیں وہی کینیا والی چائے پی رہے ہیں, اور مولا علی کی چائے یا مولا رسول خدا کی چائے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی چائے, وہ 60-70 سال عمر ہو گئی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں مولا علی کی چائے کون سی ہے. حدیث میں ہے کہ ایک پتا ہے جس کا نام ہے باد رنج بوئے. باد رنج بوئے, باد ہوا کو کہتے ہیں, نام اس کا فارسی ہے باد رنج بوئے. یہ جو ہے اس کی چائے بنتی ہے بہترین, اور یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے, وہ ریسرچ NCBI میں پڑی ہوئی ہے. الزائمر بیماری کا علاج ہے. 7 ہفتے جن لوگوں کو الزائمر کی بیماری تھی, حافظہ ختم ہو گیا, انہوں نے اس کو استعمال کیا اور انہیں شفا مل گئی. اللہ سبحان اللہ. یعنی دیکھیے علم نہیں ہے تو ہم کیا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر, کہ ہم وہ چائے پی رہے ہیں جس کو دنیا کا کوئی. اچھا یہ میں نے جا کے کینیا میں پوچھا تھا, میں نے کسی کی ریسرچ سنی تھی کہ دیکھو انسان کیسا عجیب ہے, اور میڈیا کا پاور کتنا ہے کہ وہ پتا جسے دنیا کا کوئی کیڑا نہیں کھاتا, آج ہر انسان اسے استعمال کر رہا ہے. میڈیا نے اسے برین واش کر دیا. اور ادھر سے وہ چائے جو رسول خدا استعمال کرتے تھے, مولا علی, البتہ اس کا 2 استعمال ہے, صرف چائے میں نہیں, سلاد کے طور پہ بھی اس کا استعمال ہے, اور اس کی چائے بھی آپ بہترین بنا سکتے ہیں. وہ بدن سے گیس بھی نکال دیتی ہے. حافظہ بھی باد رنج بوئے, یہ فارسی میں نام, یہ کچھ جو غلط گیسیں ہیں وہ بھی آپ کی جس سے رنج تکلیف ہوتی ہے, نہیں اس کا نام بھی اسی بیماری کا ہوتا ہے کہ یہ رنج جو ہے تکلیف ختم کرنے والی چیز ہے, باد رنج بوئے. تو وہ چائے انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اور تھائم زعتر عربی میں کہتے ہیں, دیکھیے تھائم انگلش میں بولتے ہیں, اس کی بہترین چائے ہے. یہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک کرتی ہے. تو نیچرل قسم کی 20 قسم کی الحمدللہ اس وقت چائے جو ہے ایران میں بنائی ہے, تحقیق کی گئی ہے, اور لوگ اس چائے سے دور ہو رہے ہیں جس میں کیفین ہے. دور ہو رہے ہیں بالکل, کیونکہ اس کا نقصان ہے. تو اب ہم اس کو آگے بڑھائیں, دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو سب کو. ایک آیت اللہ ہوتے تھے بہلول, خدا رحمت کرے, 90 ایئرس اوپر تھے, اور وہ سوئمنگ کرتے تھے, اتنی اچھی ہیلتھ تھی. وہ چائے کے خلاف باقاعدہ مجلس پڑھتے تھے, کہتے لوگوں چائے نہ پیو, میں صحت مند اس لیے میں نے کبھی چائے نہیں پی. وہ کہتے مجھے دیکھو, 90 ایئر سے بھی اوپر تھے, کوئی 100 سال میں ان کا انتقال, وہ بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بیچاروں کا. یہ وہ تھے آیت اللہ بہلول جو تھے, امام خمینی سے پہلے انہوں نے انقلاب لائے تھے. پہلے امام خمینی سے پہلے, بہت ایران میں تو بچہ جانتا ہے بہلول کے نام سے. وہ جب حجاب پہ پابندی لگی تھی تو انہوں نے تقریر کی, اور امام رضا علیہ السلام کے روزے میں جو مسجد گوہر شاد ہے, وہاں پہ 20,000 لوگ شہید ہوئے تھے. ہاں, گولیاں چلی تھی, اور یہ بیچاروں کو پھر وہاں 30 سال تو وہاں افغانستان کے زندان میں تھے. مگر وہ ایک ہی نسخہ تو بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی میری ہیلتھ کا راز کیا ہے,
میں 90-95 سال کا سوئمنگ کرتا ہوں، پیدل چلتے تھے اکیلے، میں نے کبھی چائے نہیں پی ہے. تم بھی چائے مت پیو. اس کے بدلے میں ہم نے کہا جیسے تھائم کی چائے پی سکتے ہیں، سونف کی چائے. یہ امام رضا علیہ السلام کا نسخہ جب ہم بیان کریں گے تو سونف جو ہے بہترین اس کی چائے آپ بنا سکتے ہیں، اس میں الائچی ڈال سکتے ہیں. تو 20 کے قریب وہ چیزیں جو آپ کے ہیلتھ کو فائدہ دیتی ہیں، حافظے کو بڑھاتے ہیں. سونف جو ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تھائم ہاضمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، زیادہ تر سے کہتے ہیں. تو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواہ ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی صحیح. تو پریکاشنز پہ اگر عمل کیا جائے، اس سے پہلے کہ کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ ایسے پریکاشنز پہ عمل کرو، کیونکہ کینسر بہت پھیل رہا ہے. ہم آئے دن سنتے ہیں فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کو کینسر ہو گیا. جوان لوگوں کو، مطلب یہ نہیں کوئی عمر رسیدہ ہی ہو، صرف ہر عمر کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے. تو پریکاشنز کیا ہوں گے کہ اس کو پہلے سے جو ہے وہ اس پہ قابو پایا جا سکے؟ بہت اچھی بات. دیکھیے ڈائٹ جو ہے نا، غذا بہت اہم ہے. قرآن مجید کی آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اے انسان دیکھ تو کیا کھا رہا ہے. اب آنکھیں بند کر کے تو کوئی نہیں کھاتا. اللہ کیوں کہہ رہا ہے اے انسان دیکھ تو کیا کھا رہا ہے. یعنی ہم جو کھا رہے ہیں ہم دیکھیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے ہماری لائف پر. پچھلے پروگرام میں نے بتلایا تھا کہ اگر اچھی ڈائٹ ہوگی تو آپ اپنی صحت مند زندگی کو 20 سال 30 سال آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر ڈائٹ یعنی پیٹ پہ کنٹرول نہیں کیا تو 20 سال پہلے انسان یہاں بیمارستان میں یا قبرستان میں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل، یہ تو بالکل عام فہم بات ہے. جیسے گاڑی ہے نا، گاڑی کو رف چلائیں گے کیا ہوگا؟ ہاں اس کا خیال نہیں. یہ بھی بدن بھی گاڑی کی طرح ہے. اگر آپ نے اس میں گیئر باکس میں آئل نہیں ڈالا، یہ نہیں ڈالا، رف چلائیں گے تو یہ ہوگا. تو اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے نا، اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہیں زبردست پریکاشن، بغیر پیسے کے، بغیر میڈیسن کے کبھی آپ کو کینسر انشاءاللہ نہیں ہوگا. قرآن مجید پر عمل کریں. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یا احادیث میں 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے. اب ہوتا ہے کون 2 وقت کھانا کھاتا ہے؟ ہم سب 3 4 5 مرتبہ کھاتے ہیں. پان سارا دن کھاتے رہتے ہیں، چائے بسکٹ چلتا رہتا ہے، سموسہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی اہل بیت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ صبح کو ناشتہ کرو. ناشتہ ضروری ہے، ناشتہ بہت ضروری ہے. جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ نقصان کرتے ہیں، ان کو بھی بیماریاں ہوں گی، ایسڈ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت ساری بیماریاں. ناشتہ بہت ضروری ہے، رات کا کھانا بہت ضروری ہے. صحیح. مگر یہ دوپہر کا کھانا قرآن میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، نہ کسی روایت میں. اچھا اس میں کیا کریں اگر انسان کو بھوک کا غلبہ ہو؟ یا ہاں فروٹ استعمال، فروٹ ڈال لیں. اچھا فروٹ لیں. آپ اگر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی تو پھر کنٹرول ہو جائے گا. آپ بچپن سے 3 4 مرتبہ کھا رہے ہیں تو ابھی وہ بھوک لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا معدہ چھوٹا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو اس سے خود بخود لائف انسان کی لمبی ہو جائے گی اور صحت مند رہے گا. جب آپ مشین کو کم استعمال کر رہے ہیں نا، ہاں دیکھیے آپ جو ہے 1 وقت کا کھانا ڈراپ کر رہے ہیں، مشین کو کم استعمال کر رہے ہیں، ریسٹ مل رہا ہے. اور اسی طرح سے جو عادت ڈالیں جو طب میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے اور اہل بیت نے بھی بتلایا، روزے کے فوائد. ہاں جی، روزے کے فوائد میں دیکھو اللہ پاک رمضان میں ایک ٹائم ٹیبل بتاتا ہے، ٹھیک ہے، سحری کا وقت اور پھر کب کریں؟ افطار. بالکل ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم ناشتہ کم کرتے ہیں 9 بجے 10 بجے 8 بجے 7 بجے. ناشتے کا بہترین ٹائم نماز فجر کے بعد ہے. نماز فجر کے بعد ہم اٹھیں گے نا، کئی بیماریاں ختم ہو جائیں گے. نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک جو انسان جاگتا ہے اس کا رزق دنیا میں بھی بڑھتا ہے، آخرت میں بھی بڑھتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی روایتوں میں کہ اگر سحر کے وقت انسان اللہ کا ذکر بھی نہ کرے نا، صرف جاگ کے بیٹھ جائے تو بھی اسے خدا انعام دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نہ نماز پڑھ، خود اس وقت اٹھنا برکت ہے. اور میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم مڈاگسکر گئے تو افریقہ میں مڈاگسکر کافی مومنین بھی ہیں وہاں پر. ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ سحر کے وقت کالے لوگ اٹھ جاتے. سحر خیز ہے. سحر خیز ہونا خود صحت کو اور خود رزق کو بڑھاتا ہے. اب سحر خیز ہے، اب اللہ نے تو رزق دیا ہے، اب وہ کرپشن ہے وہاں پر ہم نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں، وہ پانی دریا بہ رہا ہے، چھنی لے کے یہ کیا کر کے سونا جمع ہو جاتا ہے ان کا. بولے چھنی میں 1 دن بیٹھتے ہیں، 1 دن میں $100 کا سونا ہو جاتا ہے.
میں نے کہا یہ سحر خیزی کا فائدہ. پھر اور جگہ کہ مولانا یہاں سے ایک ڈائمنڈ نکلتا ہے $40,000 کا. دیکھیے سحر خیزی اللہ کا وعدہ ہے. ہمارا الٹا ہے نا, ہم پوری رات 2 بجے تک جاگتے ہیں اور سحر کے وقت وہ سورج نکلنے 9 بجے تک سوتے رہتے ہیں. یہ خود جو ہے ڈیمیج ہوتی ہے صحت. سائنٹیفیکل بھی جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, ہارٹ اٹیک یعنی میں ایک پروگرام سنا تھا شکاگو میں تھا ایک ریڈیو پر, سائنٹیفیکل ایک ریسرچ تھی کہ جتنے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں نا یہ سحر سے لے کر صبح یہ وقت ہوتے ہیں. اب جو بندہ سو رہا ہے تو بس ہوتے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, بات ہی ختم ہوتی. بندہ اگر جاگتا ہے تو بچت ہو سکتی ہے کچھ اس کا. اور اس وقت جاگنا اتنا, ایک صرف کینسر سے نہیں, کبھی ہارٹ کی بیماری نہیں ہوگی. یعنی یہ قرآن پہ ہم نے عمل نہیں کیا. رمضان ہم سے سمجھے ایک ٹریڈیشنل روزہ رکھ لیا, اس سے میں درس ہے, رمضان درس ہے کہ بھئی ناشتے کا ٹائم کیا ہے, نماز فجر سے پہلے. ناشتے کا ہمیشہ ٹائم یہ رکھو. دیکھو تمہارے گھر میں نہ کینسر ہوگا نہ ہارٹ کی بیماری ہوگی. اور پھر مغرب کے بعد, یہ نہیں کہ 9 بجے 10 بجے کھائیں گے پھر سو جائیں گے تو گیس بھی ہوگی, بیماری. ظاہر ہے کہ حکم ہے کہ رات کا کھانا ہلکا کھاؤ اور جلدی کھاؤ, سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے کھاؤ. تو اگر اس پہ ہم نے عمل کیا, یہ بہترین نیچرل پریکاشن ہے. اور پھر ہفتے میں 2 روزے جو مستحب ہیں. اب دیکھیے آیت اللہ جو ہمارے قوم میں ہے, ان کی عمر اکثر یعنی میجارٹی 80 ان کی 90 سے اوپر عمر ہے, نہ کوئی آپریشن ہوا ہے نہ کوئی بیماری. اصل کیا یہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں, ہفتے میں 2 روزے. اس کی کیا وہ ہے, ذرا اس کو کھولیں قبلہ. ہاں دیکھیے یہ جن لوگوں کو بھی اگر کینسر ہے نا تو خود روزہ سب سے بہترین علاج ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. روزہ بغیر دوائی کے علاج ہے. کیمو تھراپی جس نے کی, آپ دیکھیں کتنے لوگ بال جھڑ جاتے, بڑی اذیتناک چیز ہے. ہاں جی, جو جان, اب یہ بھی ہے کمائی کا بھی طریقہ ہے. لوگ کیمو تھراپی ریٹ پتہ بھی بندہ مر جائے گا, $50,000 اسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے, مرتے بندے سے. لہٰذا کیمو تھراپی یا ریڈیولوجی جب کیمو تھراپی کرتے تو اچھے سیل بھی تو خراب ہو جاتے ہیں نا, وہ بھی مر جاتے ہیں. جب کینسر سیل کو مارتے تو وہ بھی جو سیل ٹھیک تھے اس کو بھی مار دیا, وہ ٹھیک جاتے ہیں. اب اس کو پھر ٹھیک کرنا مثلا مشکل ہو جاتا ہے. کیمو تھراپی والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں مثلا اکثر جو آیت اللہ تبریزیان ان کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیمو تھراپی تو نہیں کرائی آپ نے. اگر کیمو تھراپی نہیں کی تو ود ان 1 منتھ آپ کا کینسر ختم ہو سکتا ہے. اور ہوا ہے, ہم نے خود دیکھا. ابھی ایک بچہ تھا قوم میں, اس کو کینسر تھا, 1 مہینے میں ٹھیک ہو گیا. لیکن کیمو تھراپی جب کرا لیتے ہیں تو اچھے سیل بھی مر جاتے ہیں, پھر وہ مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا. ہاں پھر وہ جتنا زیادہ اتنا مشکل ہوتا ہے اس کو پھر ٹھیک کرنا. کیونکہ یہ جو طب اہل بیت ہے وہ جلانے اور کاٹنے کی فلسفی نہیں ہے. ایلوپیتھی میں کاٹ دو بھائی, پتا خراب ہے کاٹ کے پھینک دو. میں نے پہلے درس میں بھی کہا تھا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کوئی ڈاکٹر ہے جو آپریشن کرتا ہے کاٹ کے پھینکتا ہے. رسول خدا نے کہا یہ طب تو نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور کوئی بیماری نہیں جس کا علاج دنیا میں اللہ نے خلق نہیں کیا, یہ جانتا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کاٹتا کیوں ہے, اسی لیے کہ جانتا نہیں, اس کو جانتا نہیں. تو یہ ہے مسئلہ. تو اسلام, طب اسلام کی بنیاد ہے کہ جو آرگن خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کرو. ٹھیک کرو. اب ٹھیک کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. جلانا تو آسان ہے, اور کاٹنا تو بہت آسان ہے, جلدی بندہ ٹھیک ہے. لیکن ایک آرگن آپ کا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو میں عرض کرتا کہ روزہ جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے کینسر کو ختم کرنے. کیسے؟ دیکھیں کینسر سیل 3 قسم کے ہوتے ہیں, یعنی ایک طرح سے بتا رہا ہوں. ایک بوڑھا ہوگا, سیل بوڑھا ہوگا, ایک جوان ہوگا, ایک بچہ ہوگا, ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ اس کی غذا کیا ہے, شوگر ہے, گلوکوز جو اب آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور یہاں تو ماشاءاللہ لمبے روزے بھی ہوتے ہیں. جو نوزائیدہ تھا وہ تو وہیں ختم ہو گیا. ہاں نا, اس کو غذا نہیں ملی تو بچہ جو ہے کینسر ابھی چھوٹا سیل ہے وہ وہیں مر جائے گا, بڈھا بھی مر جائے گا. جو بڈھا سیل ہے وہ بھی مر جائے گا, اسے بھی کھانا نہیں ملا, ٹھیک ہے. اور جو بچہ بھی مر جائے گا. اب رہ گیا جوان. اسی لیے دیکھیں اسلام نے جو ہم نے پہلے بحث کی تھی, گناہوں کا کفارہ جو بتایا کہ کنٹینیو 30 روزے رکھو, 2 مہینے کے روزے رکھیں, جو جتنے گناہ نے کبیرہ اس کا کفارہ وہ صحت ہے. میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ جو اسلام بتاتا ہے اولیاء خدا کی بحث, ان کا امتحان ہوتا ہے, بیمار ہوتے ہیں, انبیاء کے لیے امتحان. مگر ہم جیسے گناہگار جو بیمار ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اللہ چاہتے ہیں یہی سزا دے دو معافی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو گناہوں کا کفارہ کیا ہے کہ 30 روزے کنٹینیو رکھو. میں نے کہ جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو یہ باغی سیل ہوتا ہے, کینسر سیل باغی ہوتا ہے. سارے سیل یوں جا رہے ہیں, وہ الٹا جا رہے ہیں, ان نیسیسری اور جنہیں بالکل غلط طریقے سے گروتھ کرتا ہے, اور کنٹرول میں بھی نہیں رہتا ہے, پورے نظام سے بغاوت کرتا ہے.
کیونکہ جب ہم اللہ سے بغاوت کرتے ہیں تو وہاں سے یہ سسٹم ہم سے بغاوت کرنے لگتا ہے. تو بہترین اس کا جو ہے روزہ ہے. روزے میں کیا ہوگا کہ تو چند ہفتے میں وہ بڈھا سیل بھی مر جائے گا, جوان کو ٹائم لگے گا. اسی لیے 30 کنٹینیو اگر روزے رکھیں تو 100% کلیئر ہو جائیں گے, ان کا کینسر ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ اسلام کی حکمت ہے کہ کسی اور میڈیسن میں یہ بحث نہیں ہے, ظاہر ہے نہ آیورویدک میں ہے, نہ چائنیز میں ہے, نہ ایلوپیتھی میں, نہ ہومیوپیتھک میں. جی ہلکے میں نے عرض کیا کہ طب جو اہل بیت کا یہ تو وہی ہے نا, وہی ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام جب آئے بیمار تو ڈاکٹر تو کوئی نہیں تھا, تو جبریل آئے کہ بھائی یہ جڑی بوٹی کھا لو, یہ چیز کھا لو. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جبریل آئے, حضرت داؤد علیہ السلام کو جڑی بوٹیاں خود بتا دی. یہ طب جو ہے وہ وہی ہے. تو یہ ریلیٹڈ ہے اسلامی چیزوں سے, جیسے روزے سے اس کا کنیکشن ہے. جس میں نے کہا کہ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے, کینسر بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ایک اہم بحث کی طرف جا رہے ہیں یہ کازز پہ, تو اس پہ آپ کئی سوالات بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے بحث یہ خود میڈیکل سائنس کا ہے, ڈاکٹر حضرات کا, کئی مشہور جو کازز ہیں جو مین تاکہ وہ بھی بیچ میں ذکر ہو جائیں, تاکہ جو ہماری روزمرہ کی جو خوراک ہے اور جو ہم اس میں بے اعتدالیاں کر رہے ہیں, ٹائمنگ کی بھی وجوہات ہیں, کچھ کھانے کا ہے, کچھ جیسے ہم تلی ہوئی چیزیں بہت کھا رہے ہیں مختلف, تو ان کو کم از کم منیمائز کر لیا جائے. بالکل بالکل. ہاں یہ بہت اچھا نکتہ آپ نے, تلن اور جلن, یعنی بے انتہا مسالے ڈالنا جو کڈنی کو نقصان دیتے ہیں. ڈائبٹیز کا ایک سبب یہ ہے. دیکھیے تلن جو ہے طب اہل بیت میں پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں کی تلنے کی اجازت دی ہے. اب دیکھیے پورا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو بدلنا ٹائم لگے گا, ایجوکیٹ کرنا, خصوصاً خواتین. معلوم ہی نہیں ہے تلن جو ہے, پہلے بھی درس میں نے کہا تھا کہ حرام وہ چیز, ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کو نقصان دیتی ہے. یہ نہیں کہ صرف خنزیر جو حرام ہے. یہ فقہ میں اصول ہوتے ہیں, جو قرآن کی آیت, اس میں قوانین فقہ, جو قانون بنتا ہے وہ آیت سے بنتا ہے. کیوں یہ چیز حرام ہے؟ جو آپ کو نقصان دے. صحیح, ہم یہ نا صرف یہ کہ سور حرام ہے, نہیں. اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ بھائی یہ شوگر آپ کے موت کا سبب ہوگا, ہاں, تو آپ کے لیے حرام ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ مکھن کھاتے جا رہے ہیں, یہ جناب گوشت زیادہ کھا رہے ہیں جس میں کولیسٹرول والی چیزیں, آپ مر سکتے ہیں, تو کولیسٹرول والی چیزیں آپ کے لیے حرام ہے. یہ لوگوں کا کہاں سمجھتے نہیں, خنزیر سے حرام ہے, صرف شراب حرام ہے, وہ کھانے کو ایک خودکشی کے زمرے میں آ رہا ہے. بالکل پتہ ہے جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے وہ آپ. اب دیکھیں تلن بالکل طب اسلام میں منع ہے. 2 چیزوں کو تلنے کی اجازت ہے. ایک انڈا, مگر انڈا بھی زیتون کے تیل میں پیاز کے ساتھ, تو آپ تل سکتے ہیں. دوسرا بیگن کو آپ تل سکتے ہیں. باقی کسی چیز کی طب اہل بیت میں اجازت نہیں ہے. اب یہ ہماری خواتین کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ تلن ہی میں ٹیسٹ ہے, لیکن اب آپ لبنانی کھانے دیکھ لیں, وہ ہارٹ کی بیماری بھی نہیں ہے. جو بیک کرتے ہیں, اوون میں پکاتے ہیں, ہاں, اس میں سارے وٹامنس بھی, ہم جلا کے وٹامن بھی جلا دیتے ہیں اور بیماریاں بھی ہو جاتی. ہم جب وولنٹم میں ریزیڈنٹ عالم تھے تو اسپتال کا ایک انکوائری والا بندہ آیا اور اس نے ایسا سوال کیا تو ہمیں تو بہت ناراض ہو گئے. اس نے کہا جی یہ جو آپ کے نمازی ہیں نا, یہ چھپ کے شراب پیتے. میں نے کہا بابا یہ شریف لوگ ہیں, ان میں کوئی شراب نہیں پیتا. کہا نا ہماری رپورٹ ہے. کیا رپورٹ ہے؟ میں ان کو جانتا ہوں, کوئی نہیں. کہا ان سب کے جگر خراب ہے. سب نے جگر بدلنے کے لیے درخواست دی, کسی کے جگر, سب کے جگر خراب ہیں جتنے آپ کے جماعت کے لوگ آتے ہیں, ان میں سے اکثر میجارٹی. تو پھر مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا تم ان کے کھانے دیکھ لو, یہ سبوں سے پکوڑے اور تلن یہ نقصان جگر کو دیتے ہیں, جگر ہی خراب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تلن اتنی ہم کرتے ہیں جو جگر کو, میں نے ٹرائی گلیسرائڈ کہ آپ ایک آئل کو آپ گرم کریں, وہ 3 گلیسرائڈ سے پتہ نہیں 100 گلیس پھینکتے ہی نہیں ہے نا, وہ تیل اسی میں پکائی جا رہا. حال قانون یہ ہے کہ تیل میں ایک مرتبہ پکائے, اس کے بعد اس میں کوئی چیز نہ پکائے. ہمارے ہاں جو پکوڑے پاکستان میں بیچتا ہے صبح سے شام تک, کیا زہر, وہ کتنے 1000 مرتبہ اس کو تیل کو, تو یہ ہمارے جگر ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تلن اگر ختم ہو جائے تو صرف کینسر نہیں اور بہت ساری بیماریوں سے. اور دوسری جو اہم چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جو حکیم آیا تھا, تو اس نے کہا میں تو فارغ بیٹھا ہوں, کوئی آ ہی نہیں رہا بیمار. تو نبی پاک نے فرمایا ہم نے ان کو ایک فارمولہ سکھا دیا ہے, تو اس لیے ابھی وہ بیماری نہیں ہوتے. کہا وہ کیا, کہ کبھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ, پرخوری. ہاں جی, پرخوری پہ اگر کنٹرول کر لے, کوئی گھر میں
اب ہم پرخوری بچپن میں اولاد کو سکھاتے ہیں، کھاؤ 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 موٹے ہو. ہم ماں باپ کیا کہتے ہیں، اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. ہم کنٹرول نہیں سکھاتے ہیں، ہم اور کھلانا سکھاتے ہیں، یعنی پرخور ہم بناتے ہیں. ہمارا معاشرہ یہ اب جہاں بھی چیز ہے وہ بچہ میرا کمزور ہے اور ڈال دو، اور کھاؤ بیٹا اور کھاؤ، اور بوٹیاں ڈالیں گے وہ کر. بابا یہ بچے کو تباہ کر رہے ہیں. ہاں اگر ہم بچے کو کنٹرول سکھائیں، بچہ با اخلاق بھی بنے گا، با صحت مندی ہوگا، ذہن اس کا کام کرے گا. ٹھیک ہے، جب انسان کا معدہ زیادہ کام کرتا ہے، سارا انرجی یہاں خرچ ہوتا ہے، تو ذہن فکر کام نہیں کرتی ہے. کیسے کریں؟ تو پرخوری کی ہم بچپن میں عادت دیتے ہیں بچوں کو. میں نے آج تک جہاں بھی ابھی پتہ نہیں کتنی جگہوں پر گئے میں پڑھنے، کسی گھر میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بچے کو یہ ماں کہے باپ کے بیٹا کہ 2 روٹی کا ایک ذرا کم کر، نہیں کبھی نہیں کہے کہ اور کھا بیٹا اور کھا بیٹا اور کھا بیٹا اور کھا. یہ جب تک معاشرہ. اب میں اس میں ایک نقطہ بھی بتا دوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ یہ ماں باپ کو سکھانا چاہیے، بیماری بھی ختم ہوگی اور آپ کا بچہ دنیا میں نمبر 1 خوشحال انسان بنے گا، کامیاب انسان بنے گا. انہوں نے ایک ہارورڈ نے واقعاً کچھ عجیب کام کیے ہیں اور بہت اچھے. تو ان میں سے ایک یہ کام بھی ہے. وہ ایک اسکول میں گئے جو 20-25 بچے تھے، ان کو چاکلیٹ دیا، کہا جو آخر تک یعنی جب کلاس ختم ہوگی نا 5-6 گھنٹے تک کنٹرول کر جو کھائے گا اس کو انعام ملے گا. تو بچے جو لوس تھے، ہاں جن کو ماں باپ نے لوس بنایا، کھاؤ 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 بس کھاؤ بچے، وہ تو 1 منٹ بھی انتظار کھانا شروع کر دیا. صرف اس کلاس میں 3 بچے تھے جن کو انعام ملا. انہوں نے آخر میں جو ٹائم دیا تھا کہ 6 گھنٹے کے بعد آپ نے چاکلیٹ کھانا ہے، اب کھائیے. اب انہوں نے 20 سال انتظار بھی کیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے دیکھا وہ جو بچے جن کو کنٹرول ہی نہیں 2 منٹ میں کھا لیا، وہ دنیا میں چپراسی بنے، معمولی انسان بنے، کچھ ترقی نہیں کی. یعنی یہ ماں باپ بچے کو کل کر رہے ہیں، اس کی صلاحیت کو کل کر رہے ہیں. کھاؤ کھاؤ موٹا بنا دیتے، پھر موٹا وزن کم کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے بندے. اور یہ 3 بچے جن کو کنٹرول تھا اپنی خواہشات پہ، پیٹ پہ، وہ کوئی پروفیسر بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی بہت بڑا بزنس، تینوں اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچے. دیکھیے یہ پیغام دینا ہے ٹی وی کے ذریعے سے کہ ماں باپ اگر چاہتے ہیں بچے کو صحت مند رکھنا اور ذہین ترین بچہ، کامیاب ترین، تو کنٹرول سکھائیں. ہاں مثلا بچے کو اسی طرح ہر دن اس کو کنٹرول. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیبل پر بیٹھتے ہیں کھانے کے، یا عقل کا خون کرتے ہیں یا عقل کو بڑھاتے ہیں. 2 ہی کام ہوتے ہیں. 2 کام. یا عقل کا خون جب ہم پرخوری کرتے ہیں، یا عقل کا خون ہے. تقویٰ کا بھی خون ہو جاتا ہے. عقل اور تقویٰ الگ تو ہے نہیں. جب کنٹرول نہیں ہے تو متقی بھی نہیں بن سکتا انسان. ہاں جی. تو عقل کا خون ہوتا ہے، تقویٰ کا خون ہوتا ہے جب ہم پرخوری کرتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. بیٹا 2 روٹی آئے مگر تو نے 1 کھانا ہے، 2 آم ہے مگر 1 کھانا ہے. ہاں جی، تاکہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا، تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اچھا قبلہ، یہ بعض لوگ بہت سوچتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی مزاجوں کا بھی کہا کہ بہرحال وہ جب مزاجوں کی بحث آئے گی اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی. مگر بعض مزاج کے اندر یہ خاصیت ہے کہ بہت ہر وقت سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، خوف، ٹیمپٹیشن، وہم، تفکر، اس کا بھی کیا کچھ بیماری سے تعلق ہے ایسی خطرناک جیسے کینسر کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی ہاں، کیا کچھ بنتا ہے ربط اس کا؟ جی بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا. کیونکہ ابھی تو ڈائٹ پہ بات ہو رہی تھی. اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں آج سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سمجھتے تھے بیماری کا تعلق بیکٹیریا سے تو معلوم ہو گیا، پیراسائٹ سے معلوم ہو گیا، جراثیم سے ہو گیا، اچھی غذا نہیں ہونے کا. مگر یہ اب اس سینچری یا ڈیکیڈ میں جو ریسرچ ہوئی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ سوچ سے ہماری ڈپریشن سے بیماریوں کا کتنا تعلق. صحیح. بہت، یعنی اسٹریس یا ڈپریشن یعنی ٹینشن میں جب انسان چلا جاتا ہے، کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک پوری یہ فہرست ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب اسٹریس انسان ہوتا ہے، اسٹریس میں ٹینشن، ڈپریشن میں چلا گیا، کہیں کسی محفل میں کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا اور انسان اس میں غم زدہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ہوتا کیا ہے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن اب کیا ہے جو سائنس نے ترقی کی ہے کہ ہارمونز جو ہے اس کا سسٹم بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہارمونز اگر کام آگے پیچھے ڈس بیلنس ہو جائے تو ہمارا بہت سارا صحت کا دار و مدار ہارمونز ہے. جب ہم کو کسی نے گالی دی، ہمیں برا بھلا کہا
اور ہم مضبوط نہیں ہیں، ہم ریلیجیس پاورفل نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک، ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین سے جو ہے اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سائنٹیفیکل اب دکھا بھی سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اگر ایک ویڈیو میں میرے پاس ہے تو میں آپ کو دے دوں گا. وہ بہت زبردست ویڈیو ہے کہ کس طرح سے اسٹریس سے وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور کتنا فاسٹ ریلیز ہوتے ہیں. بہت اچھی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے میڈیکل والوں نے. وہ ضرور ہے کہ ہمارے ناظرین دیکھ لیں تو بہت اچھا. میں آپ کو دے دوں گا تو چلا دیجیے گا. تو جیسے اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ ود ان سیکنڈ پورے آرگنس میں پہنچ جاتے ہیں. یہ اسٹریس ہارمونز جسٹ لائک اے پوائزن، سلو پوائزن، جسٹ لائک اے سلو پوائزن ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سارے آرگنس کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اور یہ کینسر ہوتا کیوں ہے؟ جب ہمارا امیون سسٹم خراب ہوتا ہے. ایڈس بیماری کا علاج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امیون سسٹم کو تباہ ہو جاتا. یا ایک زبردست نقطہ ہے سامعین کہ ناظرین کے لیے کہ دیکھیے اللہ پاک شافی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور نہ دوا. کیوں؟ جب آپ میڈیکل سائنس پڑھیں گے، فزیولوجی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوائی کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کتنا بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اصل ہمارا امیون سسٹم ہے. امیون سسٹم اللہ پاک نے بنایا. یہ مولا نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی کہ فوج ہے ایک آپ کے بدن میں جو حفاظت کرتی ہے، باہر کے جراثیم سے لڑتی ہے. یہ فوج کس نے بنائی ہے؟ اللہ پاک نے بنائی. اگر یہ امیون سسٹم نہ ہوتا تو ختم. کوئی دوا، اب ایڈز کے مریض کیوں مر رہے ہیں؟ ہر سال ملینز لوگ مرتے ہیں. 2-4 منٹ کی حرام لذت میں مر جائیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ ان کا امیون سسٹم تباہ ہے. دوائی تب کام کرے گی، ڈاکٹر تب کام کا فائدہ دے گا جب آپ کا امیون سسٹم ہوگا. اگر امیون سسٹم بھی تباہ ہو گیا تو ختم ہو گیا. اب دیکھیں یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اسٹریس ہارمونز کیا آپ کو تباہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ انگلینڈ ہی میں پہلے اس کے بغیر ایک تجربہ ہوا تھا، ایک نیا علم وجود میں آیا تھا. وہ انہوں نے اس وقت تو سائنس نے یہ تقریباً 1970s کی قریب بات ہے، اس وقت اتنا سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ وہ دکھائیں کہ اب برین سے اسٹریس ہارمون جا رہے ہیں وہ کس طرح سے پورا اسکین کرنے. اس وقت انہوں نے صرف تجربہ کیا کہ مثلا ایک فیملی میں 4 بچے ہیں، مثلا ان میں سے ایک بچہ غذا بھی وہی ہے، رہنا سہنا بھی وہی ہے، لائف اسٹائل. ایک بچہ جو ہے ماشاءاللہ کوئی بیماری اسے نہیں ہے. ہاں جی، ایک ہی ماں باپ کے. اور ایک بچے کو جناب ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، کینسر بھی ہوا ہے، یہ کئی بیماری مبتلا ہے. تو کئی ہزار لوگوں پہ انہوں نے سروے کیا، انگلینڈ میں ہوا کام. تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کرنے والے ہیں، یعنی اچھی سوچ اچھا گمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ صحت مند رہتے ہیں. ہاں جی، جو سوء ظن نہیں کرتے، بدگمانی نہیں کرتے، جو غصہ نہیں کرتے. ہاں جی، جو نیگیٹو نہیں تھنک. یہاں پر قبلہ ایک سوال ہے، اگر کسی کے مزاج میں یہی ہے، سودائی مزاج ہے، اور اس کا چونکہ اس کے باڈی کے لکوڈ ہی ایسے ہیں، اس نے سوچنا ہی ہے، نیگیٹو ہی جائے گا پہلے وہ. تو اگر اس کو بیلنس کیا جائے تو ان چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے. جی. اب دیکھیے 2 چیزیں. ایک تو بعض لوگوں کا جو سودائی مزاج ہوتا ہے، برین میں ایک ہارمونز ہیں جو ریلیکس آپ کو دیتے ہیں. صحیح. وہ انہیں ریلیکس نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی فزیکلی یہاں پر پرابلم ہے. تو اس کے لیے بھی اہل بیت نے جو بتلائی ہیں چیزیں وہ غذا میں لے کر آئے، تاکہ وہ جو چیز اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو سکون چاہیے. اب دیکھیے ہم گئے ایک جگہ، ہمارے خاندان میں بچہ تھا، ایک بچہ پیدائشی، یعنی بچہ کو تو بھی نیگیٹو پازیٹیو کی پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیز کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا، کچھ میں کمی ہے. وہ بچہ اتنا روتا تھا، سب پریشان ہوتے تھے کیوں رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے. وہ ہوتا ہے کہ کبھی برین میں کوئی چیز جو انسان کو لازمی ہے وہ ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہارمونز بیلنس کرنے کے لیے مثلا ایک چیز ہے خود تل اور کیلا. تل کھلا دیں، سیسمن سیڈ، بنانا کھلائیں. اس میں اللہ پاک نے ایسی چیز رکھی ہے
کہ اگر کسی کے اسٹریس ہے تو وہ اسٹریس بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ خوشی والے چیزیں ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں. اچھا یہ ملا کے کھلانا ہی علیحدہ علیحدہ؟ علیحدہ بھی کھایا ہم نے, وہی ان کو کھلایا اور بچہ بالکل رونا اس کا بہت کم ہو گیا. یعنی کہ ایک وقت میں بنانا بھی دیا اور کچھ دیر کے بعد تل بھی دے دیا, ہنی میں ملا کے دے دیں, ٹھیک ہے نا. یا ایک اور چیز ہے جس کو کلوسٹرم کہتے ہیں, وہ کیا ہے, جب گائے نا بچہ دیتی ہے اس کے بعد والا جو دودھ ہے نا, پہلا دودھ بچے کے بعد یا دوسرے دن کا, اس میں تمام ہارمونز ہوتے ہیں. یہ کلوسٹرم یہاں تو بہت مہنگا ہے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بہت ملتا ہے, ہم لے کر بھی آتے تھے, کیونکہ ایک طب اہل بیت کی دوا اس کے ساتھ بنتی ہے. شافیہ جو دوا ہے بہت پاورفل ہے, انشاءاللہ شافیہ بہت پاورفل ہے, کئی بیماریوں کا علاج ہے. اس میں وہی کلوسٹرم یہ وہی دودھ ہے جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے گائے کا اس کے بعد والا وہ دودھ ہے. تو ایک تو نیچرل ہوتا ہے تو اس کو غذا کے ذریعے سے, ایک ہوتا ہے نہیں اخلاق, کہ انسان کا جو ہے نا اخلاق بگڑ گیا ہے ماحول کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے, کچھ پرابلم کی وجہ سے, تو اس کی ٹریٹمنٹ جو کی جائے گی وہ سائیکولوجی, اسلامی سائیکولوجی میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو قبلہ ابھی گفتگو ساری ہوئی پریکاشنز پہ ہوئی, اور کہ کس طرح سے کینسر سے بچا جائے, بجائے اس کے خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں, کس طرح روٹین چینج کر سکتے ہیں, کیا طب اسلامی کہہ رہی ہے, اور کیا ہم روزہ وغیرہ سے جو ہم نے اس کو ایک رسم بنا کے چھوڑا ہوا ہے مگر پوری طب اس کے اندر موجود ہے. ہم نے جو ہے پھر سوچ بچار والی بات کی کہ بعض لوگوں کے مزاج کے اندر جو ایک ان کے اندر ہوتا ہی ہے, کیونکہ ان کے گلینڈز بنائی ایسا مادہ رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے بہت ہیں. تو اس کو میں چاہ رہا ہوں اس کو ایک سم اپ کیا جائے, اس کا ایک کنکلوژن نکالا جائے کہ جو 70s کے اندر قبلہ ایک ریسرچ ہوئی کہ ایک ہی گھر ہے, ایک ہی طرح کا ماحول ہے, رہن سہن, کھانا پینا ایک طرح کا, کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ اس میں بہت صحت مند ہیں, کہ وجوہات کیا ہیں؟ جی ہاں, بہت واقعاً عجیب یہ ریسرچ تھی کہ جب دیکھا گیا کہ 4 بھائی ہیں اور 2 بالکل صحت مند ہیں, 2 بیمار ہیں, تو ہزاروں اس طرح کے خاندانوں پر جب ریسرچ ہوئی تو دیکھا گیا کہ جو صحت مند ہیں وہ پازیٹیو تھنک کرتے ہیں, یعنی اچھا سوچ رکھنے والے ہیں, اچھا باطن ان کا صاف پاک ہے, اور وہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ نیگیٹیو زیادہ ہیں. تو ایک نیا علم وجود میں آیا, سائیکو نیورو امیونولوجی. اصل میں 3 علوم مل کے بن گئے, سائیکو یعنی سائیکولوجی, نیورو یعنی نرو پہ کیا اس کا اثر پڑتا ہے, نروس سسٹم پہ, اور امیونٹی پر کیا پڑتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی انعام دیتا ہے. مثلا کسی نے برا بھلا کہا, ہم نے اسے معاف کر دیا. ایک نیگیٹو بندہ ہے وہ ساری زندگی اس سے دشمنی رکھا ہوا ہے, معاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ پاک نے صحت کا اور دین کا تعلق ہے. اب دیکھیں نا یہاں جو ہمارے یہاں اسلام کہتے ہیں معاف کر دو, یہ سب سے بہترین عبادت ہے کسی کو معاف کرنا. تو یہ دیکھا گیا کہ اس کے بدن میں اللہ جو اسے انعام دیتا ہے نا, جو بندہ دل کا صاف ہے سب کو معاف کر دیتا ہے, ہاں اپنی ذات کی وجہ سے دشمنی نہیں رکھتا. تو اللہ پاک اس کے بدن میں ٹی سیلز زیادہ کرتا ہے, اور جو نیگیٹو ہے بندہ اس کے ٹی سیل کم ہو جاتے ہیں. اور یہ ثابت ہوا کہ ٹی سیلز اگر آپ کے باڈی میں زیادہ ہیں کبھی آپ کو کینسر بھی نہیں ہوگا, دوسری بیماری بھی نہیں ہوگی. جو نیگیٹو تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ بیمار ہوتے رہتے ہیں, نزلہ ہے, کھانسی ہے, زکام ہے. تو دیکھیے اللہ پاک نے جو بدن بنایا ہے ہمارا اور جو قوانین قرآن حدیث نے بنایا ان کا ریلیشن ہے. تو طب اہل بیت پر جب عمل کریں گے تو دونوں فائدے ملیں گے نا, سبحان اللہ, کہ آپ کو جو اللہ نے اصول بنائے ہیں, جو جس خالق نے اصول بنائے اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں بیچارے انسان کو, خود آنکھ کا سسٹم ساری زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا پورا آنکھ کا کتنا سسٹم, ہر پہلے چیز الٹی نظر آتی ہے, پھر وہاں سیدھی ہو جائے, کوئی آدمی الٹا نظر نہیں آتا. تو یہ ایک زبردست سسٹم اللہ پاک نے بنا ہماری حفاظت کے لیے. جب خطرہ ہوتا ہے نا, فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے گئے, سامنے شیر ہے, حملہ کر, تو آپ ایسے بھاگیں گے کبھی زندگی میں نہیں بھاگے ہوں گے. ایکسٹرا آرڈنری انرجی یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ خطرے کے وقت ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. مطلب دیکھیں اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے کیا, تو آپ اتنا بھاگیں گے وہ آپ کی انرجی نہیں ہوگی, ایکسٹرا آرڈنری طاقت آ جائے گی, کبھی نہیں بھاگے ہوں گے کیونکہ پیچھے جان کا خطرہ ہے.
اس کو بولتے ہیں فائٹ فلائٹ موڈ میں. اب زندگی میں کبھی ایک دو بار ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, زندگی آپ کی بچ جائے گی فائٹ فلائٹ موڈ میں ایکسٹرانری. لیکن جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ دن میں کئی مرتبہ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. ہاں جی, اس سے دشمنی ہے, ساس بہو کو پسند نہیں کرتی, بہو ساس کو پسند نہیں کرتی. جب بھی دشمن کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. بھئی کبھی کبھی اگر یہ ریلیز ہوں تو وہ تو آپ کی زندگی بچانے کے لیے. لیکن جو لوگ نیگیٹو ہیں, اب جتنے نیگیٹو زیادہ ہیں اتنی ان کی ہیلتھ برباد ہوتی ہے. دیکھیے جو تحقیق ہے یہ بڑی اچھی تحقیق ہے کہ آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے میں کتنے تھاٹس آپ کو آتے ہیں, کبھی کسی نے گنے ہی نہیں ہے. ایک ایک سیکنڈ میں کبھی گھر پہنچ گئے, کبھی بازار, کبھی دوست, کبھی بچپن, کبھی جوان, یاد آتے رہے. بالکل. تو 30,000 تھاٹس آتے ہیں 24 آورس میں. 30,000 تھاٹس. اگر ان میں سے نا اگر 100 تھاٹس بھی نیگیٹو ہیں تو وہ ہینٹر ہے جو آپ خود کو لگا رہے ہیں, اپنا سکون برباد کر رہے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ دشمن جو ہے نا کانٹا ہے آپ کے, چبھ رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن میں بہترین آیت نتیجہ دے رہا ہوں کہ کیسے اس بیماری سے نجات حاصل کریں. ہاں, اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں چاہتے میں تمہارے گناہ بخش دوں, ساری خطائیں بخش دوں. کون نہیں چاہے گا؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہر مسلمان چاہے گا. یہی تو ہم عبادت کرتے ہیں, یہی تو ہم بندگی کرتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, شب قدر کیوں اللہ بخش دے. تو خدا نے ایک کنڈیشن رکھی ہے, ایک کنڈیشن, صرف ایک, 100 نہ 20 نہ 1000, ایک کنڈیشن ہے. وہ کیا؟ وَلْيَعْفُوا. خدا فرماتا ہے تو دوسروں کو بخش دے میں تجھے بخش دوں. سبحان اللہ. دیکھیے بخشنا جو ہے آپ خود پہ احسان کر رہے ہیں. یعنی کس طرح ہماری صحت کا بندوبست کیا گیا ہے, دنیا آخرت دونوں ہے. دونوں. یعنی دیکھیے نا, ہم سمجھتے ہیں فلاں نے فلاں کو بخشا تو ہم نے اس پہ احسان کیا. نہیں, ہم خود اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں کہ دشمن آپ کے لیے کانٹا ہے نیگیٹو. جب اسے دیکھیں گے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا, ارے یہ کم وقت کیوں آ گیا. ہاں جی. تو آپ دیکھیے کتنا پیارا ہے یہ سائیکو نیورو امیونولوجی پورا اسلام کی تصویر دکھا رہی ہے کہ بخش دو دوسروں کو تو آپ کے باڈی میں ٹی سیل زیادہ ہو جائیں گے. جو انسان بخشش کی عادت رکھتا ہے, سائنس نے ثابت کر دیا ہے اس کے باڈی میں ٹی سیل زیادہ ہوتے ہیں, اسے کبھی کینسر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور جتنے لوگ طلاقیں دیتی ہیں ان کو اکثر کینسر ہوتا ہے. طلاق وہی دیتا ہے جو بخشنا نہیں سیکھتا, یعنی کمپرومائز نہیں کر رہا, کہیں پر لچک کا مظاہرہ ہی نہیں ہے. بیوی کبھی غلطی کرتی ہے, کبھی شوہر غلطی. اگر بخشنا ہم سکھائیں کہ بخشنا کتنی بڑی عبادت بھی ہے, کتنا صحت کا اصول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. اب یہ ہے کہ آپ جس نے مجھ سے برا کیا میں نے سب کو بخش دیا اللہ کی خاطر, تو آپ ایک پیس آف مائنڈ ہوگا میرا دنیا میں کوئی دشمن ہی نہیں ہے. ہاں سبحان اللہ. تو واقعا پھر اللہ بھی انعام دے گا. ہاں جی, دنیا میں صحت اور آخرت میں جنت. یہ ہے نا کہ جو آدمی کہتا ہے قیامت کے دن میرے اللہ بخش دے, تو پہلا سوال تم نے کتنوں کو بخشا تھا؟ ختم, نہیں بخشا جائے گا جو دنیا میں خود نہیں بخشتا ہے. یہ تو سب سے برا آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد معافی نہ مانگے, اس سے برا وہ ہے کہ معافی مانگ رہا ہے اور اسے معاف نہ کرے. اللہ, یعنی کائنات میں سب سے برا آدمی ہے. یعنی کیا ریلیشن ہے اس کا دنیا اور آخرت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ تمام چیزیں. یہی تو خوبی ہے نا کہ جو طب اسلامی ہے وہ صرف دوائی نہیں دے رہا ہے, عین فطرت. ہاں وہ دوائی بھی دے رہا ہے اور سائیکولوجیکلی, اسلامی سائیکولوجی اسپریچولی آپ کو صحت مند بنا رہا ہے. ہاں جی, ڈاکٹر دوائی دے دے گا, چلے بھائی وہ زیادہ سونے کی دوائی دے گا, سو جائے. اگر ڈپریشن کی سونے کی, اور سونے کی یہ دوائی جتنے نشے والی, آخر اس کا انجام خودکشی پہ ہوتا ہے, کیونکہ علاج تو نہیں ہو رہا ہے نا, وہ نیگیٹو تھنکنگ تو نہیں نکالی جا رہی, گولیوں پہ سلائے جا رہے ہیں, تو بیماری تو بڑھتی جا رہی. اچھا, اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہوں گے؟ ہاں آف کورس. اب دیکھیے ایک آدمی کو صرف سلا دیا ہے نا, بیماری تو اندر ہے نا, وہ آگ تو اندر ہے, پھر سلا دو پھر سلا دو, تو آخر میں وہ خودکشی پر پہنچتا ہے. علاج نہیں ہو رہا ہے. حتیٰ کہ سائیکولوجسٹ بھی جو ہیں, سائیکیٹرسٹ کیا دیتے ہیں, وہ سلانے کی دوا. مگر اسلام جو ہے وہ جو دوائی بھی دے گا وہ ریلیکس ہوں گے, آپ کے ریلیکس ہارمونز نکلیں گے, اور ادھر سائیکولوجیکلی تمہیں بتائے گا کہ تم نے اگر بخشا نا تو دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی, آخرت انسان کو پیس آف مائنڈ. جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو کسی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ان کو شفا ملے, اور وہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, تو ایک ای میل ایڈریس ہم دہرا رہے ہیں, اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ اسکول 51214
gmail.com. اس کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ جو مریض ہیں ان کا اپنا احوال اپنے مرض کا وہ سارا ہم کو بھیج سکتے ہیں. تو اس پہ پھر جو ہے وہ علامہ صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں آئیں گے اور اس پہ جو ہے وہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اور فری کورسز بھی ہم نے شروع کیے ہیں ایلیا یونیورسٹی آف ہالینڈ سے کہ جو بھی مومن مسلمین کوئی بھی اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے خطرناک لا علاج تو 1 مہینے کا کورس ہم فری کراتے طب اہل بیت تاکہ طب اہل بیت کو دنیا میں پھیلایا جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو. اور یہ سارا نیچرل علاج ہے فروٹ سے سبزیوں سے اور بہت سستا علاج ہے. تو انشاءاللہ اگر کافر کو بھی امام پاک کا نسخہ ملے گا نبی پاک کا نسخہ ملے گا تو اسے شفا ملے گی تو وہ عاشق اہل بیت ہو جائے گا عاشق رسول خدا بنے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ قبلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری. اور ناظرین ہمارے جو ہے وہ یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مزید جاری و ساری رہے گا. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سی بریک پر. بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. لیتے ہیں بریک.